مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ آج کی ویڈیو انگلش لینگویج کے حوالے سے پریزنٹ کی جا رہی ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم انگلش لینگویج میں جس ٹاپک پر اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریکویسٹ سینٹینس۔ جی، ریکویسٹ سینٹینس از ویری امپورٹنٹ ان دا انگلش لینگویج۔ سو ہم آج بات کرتے ہیں ریکویسٹ سینٹینس۔ یہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ انہیں ہم جو ہے اردو میں درخواست والے جملے یا التجا کرنے والے جملے کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے پلیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جس میں ہم ریکویسٹ کا ایک پولائٹلی جو ہے ایک سسٹم بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریکویسٹ کے حوالے سے دو فارمولے۔ ریکویسٹ کی انگلش کی جو صورتحال جو ہوتی ہے اس میں دو قسم کے فارمولے مینیج کیے جاتے ہیں۔ آپ اسے بڑے غور سے سنیے گا۔ پہلا فارمولا جو ریکویسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے پلیز۔ پلیز کے بعد ہم پلس کا سائن لگائیں گے، یعنی ایک سمجھانے کے لیے بیچ میں اسپیس دینے کے لیے پلس کا سائن لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر فرسٹ فارم آف دا ورب، پھر اس کے بعد اسپیس دینے کے لیے پلس کا سائن، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ، یعنی آبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد اسپیس دیں، ایک پلس کا سائن لگا کے آخر میں کمپلیمنٹس بھی لکھ دیں۔ تو اس طرح یہ ایک فارمولا پورا ہو گیا۔ آئی ریپیٹ، یہ ون فارمولا میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پلیز پلس فرسٹ فارم آف دا ورڈ پلیز پلس آبجیکٹ اینڈ پلس کمپلیمنٹس، یہ ہمارا پہلا فارمولا ہے۔ جبکہ دوسرے فارمولے کی بات کریں تو دوسرا فارمولا تھوڑا سا اس میں سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی ہم اس کا اسٹارٹ جو لیں گے ڈائریکٹ فرسٹ فارم سے لیں گے۔ تو سنیے، فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ پلس کمپلیمنٹس پلس پلیز۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دوسرے فارمولے میں اور پہلے جملے کے حوالے سے فارمولے میں ایک نمایاں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے والے فارمولے میں ہم نے پلیز کو جو ہے سب سے پہلے اسٹارٹ میں یوز کیا، جبکہ دوسرے فارمولے میں ہم نے فارمولا پورا وہی ہے، بس پلیز کو ہم نے جو ہے وہاں سے شروع کی طرف سے ہٹا کر اس کو ریموو کیا، اور اینڈ میں سب سے آخر میں پلیز کا استعمال کیا۔ اس طرح یہ دو قسم کے فارمولے عمل میں آ گئے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اگر یہ پلیز کے دونوں فارمولے ہیں تو ان کو اردو میں، اردو کی باتوں سے، اردو کی لکھائی سے یا اردو کی تحریر سے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ ریکویسٹ کے سینٹینس ہے؟ انگلش میں تو ہم پہچان جائیں گے ان دو فارمولوں کی مدد سے۔ یعنی اگر کوئی بھی انگلش کا جملہ اگر لکھا ہوگا کہ جس کے شروع میں پہلے پلیز آ رہا ہو، پھر اس کے بعد فرسٹ فارم ہو، اور پھر کوئی آبجیکٹ ہو، اور آخر میں کمپلیمنٹس ہو، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پلیز کا پہلا فارمولا ہے۔ اور اگر پلیز کے ہی حوالے سے ہم دوسرے فارمولے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کسی بھی جگہ کوئی بھی تحریر میں فرسٹ فارم ڈائریکٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر آبجیکٹ ہوگا، پھر کمپلیمنٹس ہوگا، اس کے بعد پلیز ہوگا، تو ہم اس طرح دوسرا فارمولا بآسانی پہچان جائیں گے۔ یہ ہماری ریکگنائزیشن ہو جائے گی دونوں فارمولوں کے حوالے سے ان دا پوائنٹ آف ویو آف انگلش۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اردو میں لکھی ہوئی تحریر یا اردو میں کسی بھی کتاب میں کوئی عبارت یا کوئی جملہ اگر لکھا ہوگا تو ہم اسے اردو میں کس طرح پہچانیں کہ یہ ریکویسٹ یعنی درخواست یا التجا کرنے والا جملہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس کو اردو میں پہچاننے کے لیے ہمارے پاس دو قسم کے الفاظ ہیں، دو تین قسم کے کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے برائے مہربانی، یعنی کسی بھی بات میں برائے مہربانی کا لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ اردو کے حوالے سے پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ ایسا کوئی لفظ ہو جس میں یہ ذکر ہو گزارش کر کے، تو یہ گزارش کر کے بھی اگر کوئی ذکر میں آ جائے ایسی بات تو یہ بھی التجا والے جملے کی طرف اشارہ ہے۔ یا پھر سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ جو اردو کا ایک لفظ ہے وہ ہے ذرا، یعنی جن باتوں میں ذرا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جیسے ذرا پانی دیجیے گا، یا ذرا یہ گلاس دیجیے گا، ذرا کتاب دیجیے گا، ذرا مجھے اپنا پین دیجیے گا، تو ایسی کوئی بات جس میں ذرا کا یا گزارش یا برائے مہربانی کے الفاظ جیسے استعمال ہوں تو ان کو ہم اردو میں پہچان سکتے ہیں بآسانی کہ یہ ریکویسٹ کے سینٹینس ہیں۔ جبکہ انگلش میں آپ کو میں نے دونوں فارمولے کے ذریعے بآسانی ان کی ہیلپ فل گائیڈ لائنس دے دی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اردو میں پہچان بھی بتا دی اردو کے طریقے سے، اور انگلش میں پہچان بتا دی دونوں فارمولے کے حوالے سے۔
آئیے کچھ جملوں کے حوالے سے اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں۔ انگلش سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فارمولا 1، پلیز کم ہیئر، پلیز کم ہیئر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پلیز کم ہیئر، اس کا مطلب ذرا یہاں آئیں۔ یاد رہے کہ ذرا یہاں آئیں کو مزید اردو میں بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن انگلش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آئیے سنیے، پلیز کم ہیئر کی پہلی اردو ہے ذرا یہاں آئیں، اسی انگلش کی دوسری اردو ہے ذرا یہاں آئیے، اور اسی انگلش کی تیسری اردو ہے ذرا یہاں آؤ۔ ذرا یہاں آئیں، ذرا یہاں آئیے اور ذرا یہاں آؤ۔ فرق صرف مناسب طریقے سے اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ جناب کے حوالے سے بات ہوگی تو ذرا آئیے یہاں ہوگی، اور نارملی بات ہوگی تو ذرا یہاں آئیں، اور پھر اس سے کم یا فرینڈلی ہوگی تو ذرا یہاں آؤ۔ لیکن انگلش میں کوئی رد و بدل پیش نہیں آئے گا۔ پلیز کم ہیئر ان تینوں اردو کو فالو کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم فارمولا 2 کے تحت یہ انگلش بنائیں اسی سینٹنس کی، کم ہیئر پلیز، کم ہیئر پلیز بھی ایکوریٹ بالکل اسی کے مطابق تین اردو یہی سیم رہے گی، صرف فارمولے کی تبدیلی کی وجہ سے اس پر ہم نے یوٹیلائزنگ جو کی ہے کم ہیئر پلیز کی ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک یہ بات بھی ہوگی کہ یہ دو فارمولے پٹ ہو گئے، ہم نے ان کا سالو کر لیا، تو کسی بھی بات میں ہم جو ہے تین قسم کے جملے ایک ہی انگلش کی بدولت دو فارمولوں کے ذریعے بآسانی بنانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کی نیگیٹو جملے بنانے کی کوشش کی جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ جیسے کہ پلیز کم ہیئر ہمارا پازیٹیو تھا، افرمیٹیو تھا یا اسرٹیو، اس سادہ جملہ تھا۔ اس کا نیگیٹو کیا ہوگا؟ فارمولا 1 کے تحت اگر ہم نیگیٹو بنائیں تو پلیز ڈونٹ کم ہیئر، پلیز ڈونٹ کم ہیئر، برائے مہربانی یہاں مت آئیں۔ اگر ہم فارمولا 2 کے تحت اس کا نیگیٹو بناتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈونٹ کم ہیئر پلیز، ڈونٹ کم ہیئر پلیز۔ اس کے حوالے سے بھی یہ ان دونوں فارمولوں کی تین اردو ہمارے ذہن میں ہیں۔ جیسے کہ اگر پہلا فارمولا جو ہم نے کہا اس کے تحت نیگیٹو ہوگا پلیز ڈونٹ کم ہیئر، تو اردو تین یہ ہوں گی، ذرا یہاں مت آئیے، ذرا یہاں مت آئیں، ذرا یہاں مت آؤ۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں یعنی اس لینگویج کے حوالے سے ریکویسٹ سینٹنس کی مکمل کلاس کو سیکھ لیا ہے، کیونکہ اس میں نیگیٹو تک کے جملے سینٹنس بنائے جاتے ہیں۔ انٹیروگیٹو نیگیٹو کے جملے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہ جملے صرف پازیٹیو ہوتے ہیں اور نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ریکویسٹ کے دونوں فارمولے میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ فرسٹ فارم سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح دو فارمولوں کے تحت ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان دو فارمولوں کے علاوہ اگر کسی اور فارمولے کو آپ مینیج کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ آپ کو جس طرح دو پلیز کی مینجمنٹ ہم نے سمجھائی ہیں، ایک بار پلیز شروع میں اور ایک بار پلیز لاسٹ میں، اس کے علاوہ اگر پلیز کا استعمال اگر آپ سینٹر میں یا مڈل میں کرتے ہیں تو اس طرح جملہ رانگ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں آپ نے ریکویسٹ سینٹنس کو بخوبی سیکھا ہوگا۔ اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم نئی انفارمیشن اباؤٹ دا ایجوکیشن سے آپ کو فیض یاب کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔